اور کون سی چیز زیادہ رحمت ہو سکتی ہے؟ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمہارے لیے رحمت ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ میری رحمت پر خوشی کا اظہار کرو، تو پھر ہم کیوں نہ خوشی کا اظہار کریں؟ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں اور آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ اپنی شادی بیاہ میں یا بچوں کی تقریبات میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی اسی قسم کا ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بے شمار حکایات بھی ہیں۔ علماء اسلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے رہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام تو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ تو ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ خوشی کو منانا، حضور کی ولادت پر اور میلاد منانا، یہ شروع سے آ رہا ہے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کائنات میں خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا، یعنی لوگوں کو دکھایا۔ حدیث پاک میں ہے جس سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جتنی خواتین، حالانکہ وہ سب لوگ کافر تھے اس وقت سرکار کی ولادت کے وقت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کو بیٹے عطا فرمائے جن خواتین کو امید تھی اور حمل تھا، ان کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ کسی کے گھر بیٹی نہیں پیدا ہوئی۔ آخر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور ہر سال خواتین کی جو دنیا میں خواتین ہیں، یہ صرف مکہ اور مدینہ کی بات نہیں ہے، دنیا میں اس زمین کے اوپر اس وقت جتنی آبادی تھی، لاکھوں میں تھی یا کروڑوں میں تھی یا اربوں میں تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے، کسی کو بیٹی نہ دی۔ تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سال حضور کی آمد کا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں پر کرم فرمایا۔ دنیا والے بیٹے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے اور یہ احسان فرمایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ کہتی ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی تو آسمان کے ستارے بالکل زمین کے قریب آ گئے اور یہ ساری دنیا روشن ہو گئی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس سے بتایا کہ میرے محبوب کی خوشی کو منانا اور اس کو ظاہر کرنا یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ تاریخی باتیں انگریز بھی لکھیں گے کہ جس سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سے پہلے قحط جیسی صورت تھی، تنگ دستی تھی، دنیا بڑی پریشان تھی، مہنگائی تھی، لیکن جس سال سرکار تشریف لائے بارشیں ہوئیں اور یہ ساری زمین سرسبز ہو گئی۔ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد پر دنیا والوں پر یہ احسان کیا اور خوشی کو ظاہر فرمایا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، لہذا میں بھی خوش ہوں اور تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر ہفتے میں پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہفتے کے 7 دن ہیں اور سب سے افضل دن کہا جاتا ہے کہ جمعے کا دن ہے، آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں ہمیشہ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس پیر کے دن کے اندر میں پیدا ہوا ہوں، فی ہے ولدت، میں پیدا ہوا۔ حضور کے زمانے میں خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جس دن اللہ کی نعمت آئے تو اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام مدینہ میں آئے تو محرم کی 10 کو وہاں یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ محرم کی 10 کو یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا اور بتایا گیا کہ یہ ان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔
کیونکہ انہوں نے نجات عطا فرمائی تھی تو یہ خوشی مناتے ہیں، اور خوشی منانے کا طریقہ اس وقت یہ تھا کہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ جب یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، 10 کا بھی اور 9 کا بھی یا 11 کا، تاکہ یہودیوں اور ہمارے عمل میں مشابہت نہ ہو۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ روزہ رکھنا جو حضور کا تھا پیر کے دن، یہ بھی ایک خوشی کا اظہار تھا، اور اس وقت خوشی کے اظہار کا یہی طریقہ تھا۔ اور یہ کون کہہ سکتا ہے کہ حضور تو روزہ رکھتے تھے لیکن آپ کے صحابہ کرام دیکھتے نہیں کے باوجود وہ پیر کا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ تو معلوم کیا ہوا حضور کی ولادت کی خوشی ہم تو سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں، ربیع الاول جب آتا ہے، صحابہ کرام تو ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور آج بھی مکہ مدینہ آپ جائیں تو وہ لوگ پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہم پبلک جو ہے، حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں جو حکمران ہیں یا ملازمین ہیں یا افسر لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، وہاں جو مکہ اور مدینہ کے عوام رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، آپ عمرہ اور حج پر بھی جاتے رہے ہوں گے، جب پیر کا دن ہوتا ہے تو شام کو سب دسترخوان لگ جاتے ہیں اور آگے افطاری کا سارا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ رسم چلی آ رہی ہے اس وقت سے، جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو یہ کہنا کہ کسی نے خوشی نہیں منائی، یہ لا علمی ہے، علم نہیں ہے۔ ہمیں میسج آتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام نے کام نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، تو یہ غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ جس گھر میں حضور کی ولادت منائی جاتی ہے اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سرکار کی ولادت جس گھر میں منائی جائے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ اب خیر و برکت روحانی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے۔ ہم تو اس دولت کو خیر و برکت کہتے ہیں، لیکن جو صوفی لوگ ہیں وہ قرب الہی کو دولت کہتے ہیں۔ اب کس حوالے سے خیر و برکت کے حوالے سے، اب پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جس سال حضور کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے بیٹے عطا کرنا۔ ساری زمین کو سرسبز کر دیا، فراوانی ہو گئی، قحط دور ہو گیا اور خوشحالی آ گئی، یہ دولت تھی۔ اور روحانی دولت کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے بہت بڑے شیخ ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس طرح مناتے تھے کہ کھانا بناتے تھے، دعوت کرتے تھے اور بہت سے لوگوں کو بلاتے تھے اور کھانا ان کو کھلاتے تھے۔ ساری عمر ایسا کرتے رہے، اور ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے ہاں تنگ دستی ہو گئی۔ شاہ عبد الرحیم بیان کرتے تھے اپنے بیٹے کو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اس دفعہ ربیع الاول آیا اور 12 ربیع الاول آ گیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بڑا تنگ دست ہوں، میں کھانا بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، میں کیا کروں؟ لیکن میں نے کہا منانا ضرور ہے۔ تھوڑے سے پیسے تھے، میں نے بازار میں جا کر بنے ہوئے چنے خریدے اور بنے ہوئے چنے خرید کر بچوں میں یا لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ لوگوں نے پوچھا چنے کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہا ہوں۔ رات کو سویا تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے بڑے بڑے تحفے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے وہ میرے چنے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ سرکار کی زیارت ہو گئی اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اخلاص کی ضرورت ہے، استعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اخلاص سے انسان